پاکستان تحریک انصاف کی کابینہ کے مختلف ممبران کے اثاثوں کے حوالے سے کہ ان میں کتنے گنا اضافہ ہوا ہے، آپ کا نام آف کورس اس کے اندر نہیں ہے، اگر تو آپ کہتے ہیں کہ اس میں انکوائری ہونی چاہیے جس طرح سے باقی سیاستدانوں کے حوالے سے انکوائریز ماضی میں ہوتی رہی ہے، پھر تو ٹھیک ہے اور کوئی سوال بنتا نہیں ہے، تو آپ کا کیا ٹیک ہے اس کے حوالے سے اسد عمر صاحب؟ نہیں، میں کہہ رہا ہوں 100% ہونی چاہیے۔ اس میں دوسرا جواب کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ اگر انہوں نے ٹیکس ریٹرن سے بتایا ہے تو پھر تو نسبتاً ٹھیک بات لگتی ہے کہ انہوں نے اپنے ٹیکس ریٹرن کے اندر اگر دیا ہے تو اس میں تو سورس آف انکم بھی بتانی ہوتی، سب کچھ ہے، لیکن اس کے باوجود جو بھی مزید سوالات پوچھنے کی ضرورت ہے ضرور پوچھنے چاہیے۔ اس میں کیا دو رائے ہو سکتی ہے؟ بالکل پوچھنے چاہیے سوالات۔ بالکل ٹھیک ہے۔ اچھا، واپس آتے ہیں ذرا سیاست کی طرف۔ مجھے فرمائے گا کہ آصف علی زرداری صاحب نے کل ایک میڈیا ٹاک کی تھی اور اس کے بعد انہوں نے کہا تھا کہ ہمارے گیم پلان میں الیکشنز ہیں تو صحیح اور ہم الیکشن سے ڈرتے بھی نہیں ہیں، لیکن ہم نے کچھ اصلاحات کرنی ہے انتخابات کے حوالے سے، نیب کے حوالے سے، وہ ہو جائیں تو اس کے بعد پھر ہم جنرل الیکشنز کی طرف جائیں گے۔ پاکستان مسلم لیگ نواز میں گو کہ مریم نواز یہ کہہ رہی ہیں کہ الیکشن ہونا چاہیے فوری طور پہ، کیونکہ مخلوط حکومت بڑے چیلنجز کا مقابلہ نہیں کر سکتی، لیکن اس کے باوجود لندن میں جو فیصلے ہو رہے ہیں اس سے لگ یہ رہا ہے کہ فوری طور پہ وہ الیکشنز کی طرف نہیں جائیں گے۔ اگر یہ لوگ کہتے ہیں کہ انتخابی اصلاحات ہوں گی تو اس پر آپ کو کوئی اعتراض ہے؟ نہیں، ہمیں اصولی طور پہ اصلاحات پہ کیا اعتراض ہو سکتا ہے، لیکن اس وقت کی صورتحال ذرا سمجھنے کی کوشش کریں کہ ایک طرف تو عوام کا جو جوش و جذبہ، غصہ اس وقت ہے جو ہوا ہے اس کے اوپر، وہ تو ہے ہی ہے، لیکن جس طریقے سے معیشت جو ہے وہ دن بدن دلدل میں پھنستی چلی جا رہی ہے، ایک کمزور ترین مخلوط حکومت ہے جس میں وزیر اعظم کے پاس اختیار کوئی نہیں نظر آتا، فیصلے کوئی ہو نہیں سک رہے، سنجیدہ اخبار یہ لکھ رہے ہیں کہ ہم جو شری لنکا میں ہوا اس سے مہینوں نہیں ہفتوں دور ہیں۔ تو اس صورتحال سے نکلنے کے لیے سوائے ایک نئے الیکشن کے اور کوئی راستہ نظر نہیں آتا۔ جہاں تک پیپلز پارٹی کی بات ہے، پیپلز پارٹی تو بڑی خوبصورت، وہ تو بیٹھے میں آرام سے، ان کے پاس اس وقت گدی نہیں ہے وفاق کی، وہ تو دیکھ رہے ہیں، میرے خیال میں بہت خوش ہو رہے ہوں گے کہ مسلم لیگ نون کی سیاست کا تو بیڑا غرق ہو جانا ہے آگے چلتے ہوئے۔ تو تحریک انصاف سمجھتی ہے کہ الیکشن بالکل ہونا چاہیے۔ میرے خیال میں مسلم لیگ نون کی اگر آپ لوگوں سے انفرادی طور پہ پوچھیں گے تو بہت بڑی تعداد کی یہی رائے ہوگی کہ الیکشن میں جانا چاہیے، لیکن سب سے اہم بات یہ ہے کہ 2/3 پاکستان سروے کے مطابق یہ کہتا ہے کہ الیکشن ہونا چاہیے، اور واحد حل یہاں سے اس مشکل راستے سے نکلنے کا ہے ہی ایک۔ اچھا، دوسرا آپ نے کہا کہ انتخابی اصلاحات پر ہمیں اعتراض نہیں ہوگا، تو اوورسیز پاکستانیز کو جو رائٹ ٹو ووٹ آپ لوگوں نے دیا، اگر انتخابی اصلاحات کے ذریعے سے وہ رائٹ ختم کر دیتے ہیں اوورسیز پاکستانی کا، بیکاز زرداری صاحب نے کہا ہے کہ ان کو ووٹ کا حق دینے کی بجائے ایک کوٹا سسٹم کے تحت پارلیمان میں حصہ دیا جانا چاہیے انتخابات میں، تو اس پہ آپ کو پھر کوئی اعتراض نہیں ہوگا یہ اصلاحات اگر ہو جاتے ہیں؟ ہمیں شدید اعتراض ہوگا اس کے اوپر۔ اوورسیز پاکستانیز کے ووٹ کے حق کے لیے سب سے پہلے تحریک انصاف نے جدوجہد کی، وہ تحریک انصاف کی پٹیشن تھی جس کی بنیاد کے اوپر سپریم کورٹ نے فیصلہ دیا اور یہ کہا کہ اوورسیز پاکستانی کو ووٹ ڈالنے کا حق ہونا چاہیے، اور اس کے بعد اس کو پریکٹیکل کرنے کے لیے جو لیجسلیشن کی گئی اور جو اقدامات اٹھائے جا رہے تھے وہ سب نہ صرف تحریک انصاف کی حکومت، میں کہوں گا عمران خان ذاتی طور پہ اس کو لیڈ کر رہے تھے۔ کئی مہینے تک ہر کابینہ میٹنگ کا سب سے پہلی بریفنگ جو ہوتی تھی وہ الیکٹرانک ووٹنگ مشینز کے اوپر اور اوورسیز پاکستانیز کے ووٹ کے اوپر ہوتی تھی۔ تو اوورسیز پاکستانی کے ووٹ کے رائٹ کے لیے تو ہم پہلے سے لڑتے رہے ہیں اور ابھی بھی لڑتے رہیں گے، لیکن ایک مزہ کا خیز بات یہ ہے، میں کوئی مسلم لیگ نون کے لیڈرز کے بیانات سن رہا تھا کہ کیونکہ وہ باہر رہتے ہیں تو اس لیے ان کو موروثی حالات نہیں پتا اپنے حلقوں کے، اس لیے ان کو نہیں ووٹ کا حق ہونا چاہیے۔ ان کو تو حلقے کے لیے ووٹ ڈالنے کا حق نہیں ہونا چاہیے، لیکن ایک اوورسیز پاکستانی کے پاس پاکستان کی وزیر اعظم اور آدھی کابینہ پہنچی ہوئی تھی ان سے گائیڈنس لینے کے لیے کہ حکومت میں کیا فیصلے کرنے، وہ لندن پہنچے تھے ایک اوورسیز پاکستانی کے پاس۔ تو یہ جو اتنا زبردست دورہ معیار ہے وہ دیکھ کے مجھے ہنسی بھی آ رہی ہے، رونا بھی آ رہا ہے۔